बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन और कमेंट भी कर दिया करें, आपका शुक्रिया। क्या दुबई या यूएई की सरज़मीन पाकिस्तान में कत्लो गारत के लिए इस्तेमाल हो रही है? इस पर बात होगी। और अब जबकि बरतानवी जरीदे ने ये इंकशाफ किया है, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने ये इंकशाफ किया है कि भारत ने पाकिस्तान में गुज़श्ता 2-2.5 बरसों में कम से कम 20 अफराद को कत्ल करवाया है और इसमें पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में जो 20 अफराद कत्ल करवाए गए, उनका इल्ज़ाम पाकिस्तान इस साल जनवरी में, यानी ये रिपोर्ट आने से 3 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा ये इल्ज़ाम भारत पर लगा चुके हैं और बता चुके हैं कि इसका क्रेडिबल एविडेंस यानी नाकाबिले तरदीद सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब जो लोग कत्ल हुए हैं या कत्ल करवाए गए हैं, भारत ये समझता है कि वो भारत में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। भारत पर ये इल्ज़ाम नया नहीं। आप जानते हैं कि कनाडा ने भी एक इल्ज़ाम आयद किया था कि वहाँ पर भी एक खालिस्तान तहरीक के रहनुमा सिख को कत्ल किया गया था। अमेरिका में एक सिख को कत्ल करने की साजिश पकड़ी गई जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो कुछ करवाया जा रहा है, ये भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा इसमें मुलव्वस है। जिन अफराद को कत्ल करवाया गया है उनमें जो नामी गिरामी लोग हैं उनका मैं बता देता हूँ उनके नाम। एक तो हैं सलीम रहमानी, जिनके बारे में ये भारत को शक था या इल्ज़ाम था कि वो भारत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं। दूसरे ज़हूर मिस्त्री, जिनको कराची में कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग्स थी ये तमाम की तमाम। इनके बारे में भारत का इल्ज़ाम है कि वो, आपको याद होगा, एक तैयारा अगवा हुआ था, उस तैयारे के अगवा के ये मनसूबा साज थे। इसके अलावा मोहम्मद रियाज नामी एक शख्स को कत्ल किया गया है जिसके बारे में कहा गया था कि ये लश्कर तैयबा का कारकुन था। आज़ाद कश्मीर में मोहम्मद रियाज को कत्ल किया गया। शाहिद लतीफ़ नामी शख्स को सियालकोट में टारगेट किया गया और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका ताल्लुक़ जैश मोहम्मद के साथ था। इसी तरह परमजीत सिंह, लाहौर में एक सिख को कत्ल करवाया गया जिसके बारे में भारत का ये कहना है कि शायद वो खालिस्तान यानी सिखों की इलादगी की तहरीक के लिए काम कर रहा था। पेशावर में एक सिख कत्ल होता है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसको भी भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने कत्ल करवाया है। यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गार्डियन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की है कि भारत दुबई की सरज़मीन को, वैसे तो यूएई कहना चाहिए लेकिन ये दुबई बिलखुसूस इसका ज़िक्र किया गया है कि दुबई की सरज़मीन को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में ये टारगेट किलिंग्स के हवाले से। यहाँ मैं मुख्तसरन ये बता दूँ, तकरीबन 3 साल से कुछ भारतीय तज्ज़िया कार, जिनमें सर फहरिस्त मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या शामिल हैं, वो अपनी हुकूमत को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या इदारों को ये बात बावर करवाने की कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं कि जनाब दुबई एक ऐसी जगह है जो पाकिस्तान से करीब है, वहाँ पर बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो कि बेरोज़गार हैं, उनको पैसे दें, पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फैलाएं, पाकिस्तान में कत्लो गारत करवाएं। पाकिस्तान में सबसे आसान काम है फ़िरका वाराना फसादात करवाने, यानी शिया को सुन्नी और सुन्नी को शिया से, देवबंदी को बरेलवी से, बरेलवी को देवबंदी से, यानी पाकिस्तान में जो मसालिक हैं इनको आपस में लड़ाया जाए, पैसा दिया जाए। ये उनके बकौल वो जो दिफाई तज्ज़िया कार हैं वो ये कहते हैं कि जनाब जो बेरोज़गार लोग हैं उनको हायर किया जाए। ऐसा ही हुआ। आपको याद होगा मैंने 2 वीडियोज़ इस पर कर रखी हैं कि जुलाई 2021 में लाहौर में
حافظ محمد سعید جو کہ لشکر طیبہ کے رہنما ہیں، سربراہ ہیں، امیر ہیں، ان کو ان کے گھر پر قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا، سازش کی گئی، وہاں خودکش حملہ کیا گیا، حافظ سعید بال بال بچ گئے۔ اس میں بھی جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ریکروٹ دبئی میں کیا گیا تھا، اور وہ بھی بے روزگار تھے، مختلف، کوئی میکینک تھا، کوئی مزدور تھا، ان کو ہائر کیا گیا۔ اب دبئی ہی کیوں؟ دبئی کے حوالے سے یا یو اے ای کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت یو اے ای کی جو اپنی جو آبادی ہے، تقریباً جو کل آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، جو ان کی اپنی آبادی ہے وہ تقریباً 14-15% ہے یا 16% ہے۔ وہاں پر اس وقت جو بھارتی شہریوں کی جو تعداد ہے یو اے ای میں، وہ تقریباً 37 سے 38 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 17 لاکھ ہے، یعنی پاکستانیوں سے 2 گنا زیادہ وہاں پر انڈین رہتے ہیں یو اے ای میں۔ اس کے علاوہ دیگر جو اقوام ہیں یا مختلف ممالک ہیں، وہاں کے لوگ وہاں پر، برطانیہ اور دنیا کے ہر ملک کے لوگ وہاں پر آباد ہیں۔ لیکن وہاں چونکہ جو پاکستانی مزدوری کے لیے جاتے ہیں، جاب سیکنگ کے لیے جاتے ہیں، نوکری ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں جن کے کاروبار ہیں، ان کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، بے روزگار ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کا روزگار ہے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، تو یہ لوگ وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے جو کہ مبینہ طور پر یا بھارت کو مطلوب ہیں۔ بھارت کے دعوے کو اگر ہم دیکھیں تو بھارت کو مطلوب ہیں، تو ان لوگوں کو کسی، اب جیسے یہ ظہور مستری تک پہنچا گیا، کسی غیر ملکی امریکی کسی اخبار کی نمائندہ کسی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اس سے رابطہ قائم کیا، اس سے ملاقات طے کروائی، اس کے ویئر اباؤٹس پتہ کیے کراچی میں، پھر اپنے لوگوں کو جو ہائر کیے گئے تھے را نے، ان کے ذریعے قتل کروایا گیا۔ تو اسی طرح یہ نشاندہی کی جاتی ہے، پاکستانیوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو مخصوص علاقے سے تعلق رکھتے ہوں جہاں بھارتی ٹارگٹ کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا، اس کے لیے سیالکوٹ کے بندوں کو ہائر کیا گیا ہوگا یو اے ای میں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پر آپ سے کہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے، کسی اور کام کے لیے ان کو ہائر کرتے ہیں، ان کو اچھی نوکری کی لالچ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی پاکستان میں فلاں شخص تک آپ اگر ہمیں رسائی دے دیں یا پتہ کروا کے دے دیں گے، وہ کہاں رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کس جگہ اس کی دکان ہے، کاروبار ہے، دفتر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کوائف لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے دیگر جو لوگ ہوتے ہیں جن سے یہ کام کروانا مقصود ہوتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں، دبئی میں، کسی اور ملک میں۔ تو یہ ہائرنگ کا سلسلہ اب دبئی میں جاری ہے۔ کچھ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جناب اس وقت بہت بڑی پریزنس ہے بھارتی ایجنٹس کی، یعنی خفیہ اداروں کے ایجنٹس کی دبئی میں۔ کسی زمانے میں ان کا ہب ہوتا تھا نیپال یا کھٹمنڈو، اب وہ دبئی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای کے ساتھ بھارت کے تعلقات دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین بہت زیادہ تجارت ہے، تقریباً 80-85 ارب ڈالر کی تجارت ہو رہی ہے۔ دبئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے بھارت میں، یہاں تک کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی، ٹورزم کے سیکٹر میں۔ اسی طرح بھارت کی بہت سی چیزیں ایکسپورٹس ہوتی ہیں یو اے ای، تو ان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر اسرائیلیوں کی پریزنس ہے، اب اسرائیل کے ساتھ یو اے ای کے تعلقات جو ہیں وہ سفارتی تعلقات قائم ہیں، تو یہ ایک نیکسس ہے۔ وہاں پر ان کے ایجنٹس خواتین، لڑکیوں کی شکل میں، لڑکیوں کی صورت میں، مردوں کی صورت میں، پراپرٹی ڈیلرز، کار ڈیلرز، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے یہ پاکستانیوں کو اپنے جھانسے میں لے لیتے ہیں، اپنے جال میں لے لیتے ہیں، ان کو پیسے کی لالچ دیتے ہیں۔ تو کیا اب 2 چیزیں ہیں، کیا حکومت پاکستان نے یو اے ای اتھارٹی سے اس حوالے سے احتجاج کیا ہے؟ یقیناً کیا ہوگا، لیکن یہ جو سفارتی احتجاج ہوتے ہیں ان کو کھل کر پریس کانفرنسز میں بیان نہیں کیا جاتا۔ تو دوسری بات یہ ہے، تو کیا پاکستان کی ISI یا انٹیلیجنس بیورو اس بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دبئی یا یو اے ای میں فعال ہے؟ تو بالکل ہے۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم، دوسری ایجنسی، اس کے اوپر یہ سارا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کیا پتہ
ابھی تک 20 افراد جو ہیں وہ بھارت نے قتل کروائے. ممکن ہے سینکڑوں یا درجنوں ایسے افراد کے قتل کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہو اور ان لوگوں کو جو یہ کام سر انجام دینا چاہتے تھے ان کو بر وقت گرفتار کر لیا گیا ہو. میں صرف ایک ویڈیو اس بات پر اپنی ختم کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں UAE میں، دبئی میں، شارجہ میں، کسی بھی جگہ، وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی کوئی ایون پاکستانی آپ کے پاس آئے اور آپ کو ایک ایسی نوکری، ایسے پیسہ دینے کا، ایسی نوکری کی لالچ دے، کاروبار میں شراکت کی لالچ دے جس میں آپ کے 4 پیسے نہیں لگتے اور وہ آپ کو ہزاروں یا لاکھوں درہم دینے کی بات کرے یا لاکھوں یا کروڑوں روپے دینے کی بات کرے، تو آپ کا یہ کام ہے اس کاروبار میں ضرور شریک ہوں، لیکن کم از کم UAE میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے ابو دھابی میں، یا پاکستان کا جو قونصلیٹ ہے دبئی میں، وہاں جا کر کسی کو مطلع ضرور کریں کہ جی فلاں شخص نے مجھے اپروچ کیا ہے، وہ مجھے یہ اس کام، اس کاروبار، اس نوکری، اس دھندے کی لالچ دے رہا ہے. آپ اپنے طور پر یہ چیک کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ بطور پاکستانی یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.